بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دیجیے کہ آپ سب آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ پلیز جو آج کا سبق جو ہے وہ شروع کیا جا سکے. جی آج ریلیٹڈ ہے. ہم نے کل اس بات کو ڈسکس کیا کہ اظہار کس کو کہتے ہیں. ہم نے اظہار کے بارے میں، اظہار حالت کے بارے میں پڑھا. کیا ہیں اس کے قاعدے کو ہم لے رہے ہیں. ان کا تیسرا قاعدہ جس کو ہم قلب بولتے ہیں، اور اس کا میں نے ایک نام اور لکھوایا تھا، اور وہ لکھوایا تھا میں نے آپ کو انقلاب. اچھا لکھنے کے ہم کیا کرتے ہیں اس فلاحی تجوید میں ایک حرف پہلے حرف کو دوسرے حرف سے اگر بدل دیں تو وہ ہمارا جو ہے میں اس بات کو لکھ کے دکھاؤں ساتھ ساتھ. تاکہ آپ کو آسانی رہ جائے. بات یہ ہے ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے. لیٹس سپوز یہاں پہ بھی با آ گیا ہمارے پاس اور یہاں پہ بھی با جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو نون تنوین اور نون ساکن لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس، میں آپ کو اس کو سرکل کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر اس طرف میں اس کے پیچھے بناتے ہیں. میم میم نون مین ہونا چاہیے تھا. میم زیر نون مین ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو کیسے پڑھا، ہم نے اس کو کیسے ایجاد کی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ہے نون ساکن. یہ کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آ رہا ہے با. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ با آیا ہے. اب قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو میم سے بدل دے. دوبارہ سے قاعدہ دوہرا رہا ہوں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم اس کو میم سے بدل دیں گے. اب یہاں پر ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا، میم زیر نون میم تھا اور اس کے بعد با زبر عین با تھا، لیکن ہم نے اس کو چینج کر دیا. ہم نے کہا نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو ہم اس میں اقلاب کریں گے، یعنی قلب کا قاعدہ استعمال کریں گے، اقلاب کا قاعدہ استعمال کریں گے. اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم نون کو میم سے بدل دیں گے. یعنی نون کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ میم سے. تو وہ ہو جائے گا میم بعدی. ہم اس کی کریں گے میم میم زیر میم میم. ٹھیک ہے. ہم اس کے ہونے کیسے کرتے ہیں؟ اظہار اس کا ہجر میم زیر میم میم با عین زبر با دال زیر دی میم بعدی.
تو اس طرح ہمارے پاس یہ اقلاب ہے. اب آتے ہیں اس کی دوسری ایگزامپل کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ علیم بما، یہ تنوین کی مثال دی ہوئی ہے. پہلی ایگزامپل جو تھی وہ نون ساکن کی تھی. اب نون تنوین کی ایگزامپل ہے. اب یہاں پر لام یاد لی میم دو پیش مون ہونا چاہیے تھا. حمزہ زبر حمزہ علی میم دو پیش مون بعد تھی میم الف. ہم اس کو پڑھتے علی من بما، لیکن ہم نے قاعدہ دیکھا، ہم نے کہا کہ کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیں گے. اور نون تنوین یہاں پر تھا، نون تنوین کے بعد حرف با آیا تو ہم نے اس کو کس سے بدل دیا؟ ہم نے اس کو میم سے بدل دیا تو وہ ہمارے پاس بن گیا علیم. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس بن گیا علیم بما. اوکے، اب چلتے آگے. ہمارے پاس اس کا اگلی ہمارے پاس جو قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء. کہیں پوشیدہ رکھنا. اچھا، اب کی درمیانی حالت کہلاتی ہے یا نون تنوین کے بعد اخفاء کی طرف آتے ہیں. تو اخفاء کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپانا، پوشیدہ کرنا. اصطلاحی تجوید میں نے آپ کو بتایا کہ اخفاء کا مطلب ہے اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت. یعنی نہ آپ ظاہر کریں گے. اظہار کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے حرف کو ظاہر کرنا ہے. جیسے مین آجالین تھا، میم زیر نون مین حمزہ زبر جیم زبر جا لام دو زیر لین مین آجالین. اور اخفاء ادغام کیا تھا؟ یہ جو ابھی اقلاب ہے یا ادغام کیا تھا؟ ادغام میں یہ تھا کہ ایک حرف دوسرے میں مکمل طور پر شامل ہو جائے. یعنی پہلا حرف بالکل حذف ہو جائے، وہ دوسرے میں مل جائے اور شد ہو جائے، مشدد ہو جائے. جیسے ربک، ربک. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام بھی نہیں کرنا ہم نے اور اظہار بھی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کی درمیانی حالت رکھنی ہے. غنہ ہوگا. کیسے ہوگا اس کو دیکھتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے. اصطلاحی تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی اور حروف یرملون، یرملون کون سے تھے؟ یا را میم لام با نون. حروف یرملون کے بعد الف اور با کے سوا باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا. دوبارہ سے بات دوہرا رہا ہوں کہ اگر الف اور با کے علاوہ، الف اور با کے علاوہ باقی 27 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے اس طرح پڑھنا کہ زبان نون کے مخرج تک نہ پہنچے. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ الف اور با کو نکالیں گے، اس کے علاوہ حروف حلقی کو نکال دیں گے، حمزہ ہا عین ہا غین قا، ان کو نکال دیں گے. باقی کیا بچے؟ باقی ہمارے پاس جو بچیں گے وہ دیکھ لیں. ہمارے پاس بچے گا تا، سا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف. یہ 14 یا 15 حروف بچتے ہیں. یہ تمام حروف اگر ان حروف سے پہلے نون ساکن اور نون تنوین ہو، یا مثال کے طور پر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے، یہ جو 14-15 حروف میں نے آپ کو گنائے ہیں، ان 14-15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. اخفاء کیا ہے؟ اب آپ مثالوں کی طرف آتے ہیں، ان کے ایگزامپلز کی طرف. پہلی ایگزامپل ہے انتقام. حمزہ نون زیر ان، تادر تی، قاف الف زبر قا، میم دو پیش من. اب میں اس کو اخفاء کی صورت میں پڑھتا ہوں. اگر ہم اظہار کرتے، پہلے میں آپ کو اظہار بتاتا ہوں، اگر ہم ظاہر کرتے تو اس کو کیسے پڑھتے؟ انتقام. نون ظاہر ہوتا،
اگر ہم ادغام کرتے تو یہاں پر ادغام نہیں ہو سکتا. اب اخفا کی طرف آتے ہیں. اخفا کیا ہے؟ آپ نے اظہار کیا تھا کہ اظہار میں یہ آپ کا تالو ہے، یہ اوپر والا زبان دانتوں کا بالکل پچھلا حصہ، تو اظہار میں آپ کی زبان اوپر لگتی ہے یہاں دانتوں کے بالکل پیچھے، وہاں پر لگتی ہے جا کے زبان اظہار میں. اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے غنہ کرنا ہے اور زبان کو کچھ پیچھے رکھنا ہے، اس کے ساتھ تالو کے ساتھ نہیں لگانا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تالو ہے، یہ زبان ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں اس میں فرق ہے، میں نے بالکل ساتھ نہیں لگایا اس کو، دوبارہ سے دیکھ لیں. انتقام، پھر سے دوہرا رہا ہوں، ناک میں آواز جائے گی. آپ اپنا ناک پکڑ کے یوں ناک پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے ناک میں وائبریشن ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے، اور اگر آواز ناک میں چلی جائے تو اس کا مطلب ہے اخفا ہو گیا. انتقام من ثمرات، دوبارہ سے پڑھتا ہوں، حمزہ نون زیر تا دیر تھی، قاف الف زبر قاف، انتقام، میم دو پیش من، انتقام من ثمرات من جاء من دخل من ذا الذي کنز. تو یہاں پہ ہر حرف پہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہر حرف پہ آواز جو ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میری آواز ناک میں جاتی ہے. ینسلون من شہد منصورا، یہ را دو زبر رن ہے، جو کل نہیں آئے تھے وہ پچھلا لیکچر ویڈیو سے یوٹیوب سے سنیں تو ان کو پتہ لگے گا را دو زبر رن کو ہم نے منصورا کیوں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، منصورا، من ضل من طین ينظر ينفق من قال منكم. اب یہ 15 حروف میں نے پڑھے تو ان 15 حروف میں کسی ایک جگہ پر بھی میری آواز جو ہے وہ ظاہر کی طرف نہیں آئی، اظہار کی طرف نہیں آئی، اخفا کی طرف گئی. اب ہم چلتے ہیں آگے. آگے کیا ہے؟ تنوین کی مثالیں. اب یہاں پر تنوین کیا ہے؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں. پھر سے دوہرا رہا ہوں، دو زبر دو زیر دو پیش دو زیر دو پیش دو زبر کو تنوین بولتے ہیں. اب جہاں پر دو زبر آئے دو زیر آئے دو پیش آئے ہم اس کو نون تنوین بولیں گے، میں اس کو نون تنوین کہوں گا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نون تنوین ہے، تا دو زیر تین، آگے تا آیا ہے، یہ حروف اخفا میں سے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا مع الغنہ، اخفا مع الغنہ. جنات تجری، اور دیکھیں جنات تا دو زیر تین کے بالکل پہلے جن نون کھڑی زبر نہ ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نون مشدد ہے تو یہاں پر ادغام ہے، تو یہاں پر بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ غنہ کریں گے، اور کون سا ہے وہ؟ ادغام مال غنہ ہوگا. جن اظہار ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہو رہا ہے. جنات، دونوں میں فرق، جنات تجری قولا ثقيلا عين جارية كأسا دهاقا باسط ذراعيه بالوصيد غلاما زكيا قولا سديدا صبار شکور. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے، میں دوبارہ سے وہ قاعدہ دہرا رہا ہوں، پریکٹیکلی بات بتانے لگا ہوں پھر سے دوبارہ سے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ غنہ اخفا کے ساتھ کیسے کریں گے، اخفا مع الغنہ کیسے کرنا ہے. پھر سے بتا رہا ہوں، زبان کو اوپر والے جو ثنایا علیہ ہے ان کی جڑوں کی جانب والے حصے کے ساتھ لگانا نہیں ہے، لے کے جانا ہے اس طرف.
تھوڑا پیچھے رکھیے گا زبان کو، پھر آپ نے حرف کو پڑھنا ہے. دوبارہ سے دیکھیں، یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، یہ اگر آپ کا تالو ہے، یہ زبان ہے، تو آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے، بالکل تھوڑا سا پیچھے، ساتھ نہیں لگانا. جن، یہ دیکھیں جن، یہ مل گئی ہے، یہ لگ گئی ہے. جنات، یہاں پر میں نے پیچھے کر لیا انگلی. جنات تجری، ٹھیک ہے. تو یہ اخفا ہے. اسی طرح آگے اس نے صفا صفا عذابا ضعفا صبحا طويلا ظلا ظليلا قوم فاسقون رزقا قالوا بدم كذب. اب میں نے دیکھیں یہاں پہ کذیب کذیبن تھا، تو میں نے اس کو کذیب کیا. کیوں کیا؟ اس کے لیے آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھنا پڑے گی جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جو کل نہیں آ سکے، جنہوں نے کل لیکچر نہیں لیا، ان کو چاہیے کہ وہ کل والی ویڈیو سنیں، اس کو سنیں، اس کو غور سے اس پر عمل کریں، جو قواعد بتائے گئے ہیں ان کو لکھ لیں. اس کے بعد آج والی ویڈیو کو سنیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو آج کا سبق جو تھا وہ اقلاب اور اخفاء پر مشتمل تھا. انشاءاللہ کل ہم الف لام اور را کے تفخیم و ترقیق کے قواعد پڑھیں گے. آج کے سبق میں اگر کسی کو کوئسچن ہو، کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. ابھی 8 منٹ باقی ہیں، تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھے، میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. جی کوئی کوئسچن؟ کسی کا کوئی سوال ہینڈ ریز کر لے وہ، یا اپنا مائک آن کر لے، مائک آن کر کے مجھے بتا دے کہ یہ کوئسچن ہے. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا لیکچر مکمل ہو